بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب نمبر 1، پردہ، لباس، زینت سے متعلق احادیث نبویہ۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، اس لیے وہ خوب سمجھیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کچھ حصہ نہیں مگر یہ کہ مجبور و مستفر نہ ہو، یعنی بغیر ضرورت و مجبوری کے عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کنارے پر چلنے کے، یعنی اگر ضرورت میں باہر نکلنا اور راستے میں چلنا ہو تو کنارہ کنارہ چلیں۔ بحوالہ طبرانی فی الکبیر۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ عورت کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر و خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے، وہ عورت زناکار ہے، اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے زناکار ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی و مشکہ شریف۔ یہ حدیث نہایت بلاغت اور وضاحت سے عورت کو پوشیدہ رہنے کی تاکید اور باہر نکلنے کو شیطانی فتنے کا سبب ہونا بیان کر رہی ہیں۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم دونوں پردے میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ بحوالہ ابو داؤد و مشکہ شریف۔ دیکھیے باوجود یہ کہ اس مقام پر خرابی کا کوئی قریب اور احتمال بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، دوسری طرف نیک صحابی پھر وہ بھی نابینا، لیکن اس پر بھی مزید احتیاط کی یا امت کی تعلیم، اس لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو پردے کرایا، تو جہاں پر ایسے مواقع رکاوٹیں نہ ہوں وہاں پر کیوں نہ پردے قابل اہتمام ہوگا۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم سے بات کرنا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 8،
حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ بحوالہ طبرانی و حاکم و بہقی شریف۔ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ضرور ہوتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نامحرم مرد و عورت کا تنہا جگہ بیٹھنا حرام ہے، اگر پردہ نہ ہو تو عادت اور مشاہدہ شاہد ہے کہ ہرگز اس میں احتیاط نہ کی جائے گی۔ نمبر 10، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق حکم دریافت کیا تو مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نظر ہٹا لو۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 11، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ شوہر کے بھائی یعنی دیور وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی ہلاکت اور گناہ کا سبب ہے، اس لیے اس سے بھی پردہ واجب ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں بے ضرورت و بے تکلف عورتوں کے پاس آم و درفت رکھنے کو حرام فرمایا۔ نمبر 12، حضرت اسماء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ مرد اس کے کسی عضو کو دیکھے سوا اس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بس ان دونوں کا کھولنا جائز ہے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 13، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی شکل بنانے والی عورتوں پر یعنی مردوں کے مشابہ لباس اور جوتا پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 14، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ بحوالہ طبرانی و حاکم و بہقی شریف۔ نیز عورت کو شوہر کی مرضی کے خلاف باہر نکلنا بھی جائز نہیں اور اس بارے میں کسی کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ نمبر 15، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منع فرمایا کہ عورتوں سے بغیر شوہروں کی اجازت کے بات چیت کی جائے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 16، اور حسن بصری رحمت اللہ سے مراسلتاً روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے محرموں کے سوا اور مردوں سے بات نہ کریں۔ بحوالہ راوی ابن سعد۔ نمبر 17، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1، دیوس۔ نمبر 2، مردانی شکل بنانے والی عورتیں۔ نمبر 3، اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کی گھر والی عورتوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ بحوالہ طبرانی الکبیر۔ نمبر 18، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک عورت قبیلہ مزینہ کی زیب و زینت کے لباس میں یعنی بناؤ سنگار کے ساتھ مٹکتی ہوئی مسجد میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورت کو زیب و زینت کا لباس پہن کر مسجد وغیرہ میں مٹکنے سے روکو، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک لعنت نہیں کی گئی جب تک ان کی عورتوں نے زیب و زینت کا لباس پہن کر مٹکنا اختیار نہیں کیا۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔
نمبر 19، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا، بحوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں سمجھتا۔ فقہ محققین کے ارشادات جو آیت و احادیث اوپر گزری ہیں اور ان سے جو اصول مستنب ہوئے ہیں جن کا حاصل فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے، ان کی بنا پر فقہ اسلام نے جو فتاوی ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے بعض کو نمونے کے طور پر نقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عورت کا جوہری نماز میں پکار کر قرات کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، عورت کا حج میں لبیک آواز کے ساتھ پکار کر کہنا جائز نہیں۔ نمبر 3، اگر عورت مقتدی ہو، مثلا اپنے شوہر یا محرم بھائی باپ وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور امام کو کچھ سہو ہو گیا تو عورت کو زبان سے بتلانا جائز نہیں، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار دے تاکہ امام اس کو سن کر سمجھ جائے کہ میں کچھ بھولا ہوا ہوں اور پھر سوچ کر یاد کر لے۔ نمبر 4، جوان عورت کا نامحرم مرد کو سلام کرنا جائز نہیں۔ نمبر 5، جب زور سے قرات اور لبیک کہنا اور امام کے سہو کے وقت سبحان اللہ کہنا جائز نہیں تو بلا ضرورت کلام کرنا یا اشعار سنانا یا خط و کتابت کرنا جو کہ بات چیت سے زیادہ جذبات کو بھڑکانے والا ہے، یا اخباروں میں مضمون دینا جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ اپنا پتہ اور نشان بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ سب کیسے جائز ہوگا؟ نمبر 6، اجنبی عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں۔ نمبر 7، تو پھر اس کا ہاتھ میں لینا جیسا کہ جاہل پیر بیعت کے وقت لیتے ہیں کیسے جائز ہوگا؟ نمبر 8، اجنبی عورت کے بدن سے ملے ہوئے یعنی پہنے ہوئے کپڑے پر نفس کے میلان کے ساتھ نظر کرنا جائز نہیں۔ نمبر 9، آئینہ یا پانی پر جو کسی عورت کا عکس پڑتا ہو تو اس کو دیکھنا جائز نہیں، اس بنا پر اس کا یعنی اجنبی عورت کا فوٹو دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 10، اجنبی مرد کے سامنے کا بچا ہوا کھانا عورت کو کھانا یا اس کا الٹا یعنی عورت کا بچا ہوا مرد کو کھانا، اگر نفس کو اس میں لذت ہو تو یہ کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 11، رضائی دوست شریکی بھائی اور داماد اور اسی طرح شوہر کا بیٹا جو پہلی عورت سے ہو، گو یہ سب محارم میں سے ہیں جن سے پردہ نہیں، مگر زمانے کے فتنے پر نظر کر کے ان سب سے مثل نامحرم کے پردہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 12، عورت کے بال اور ناخن جو بدن سے جدا ہو گئے ہوں ان کا دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 13، اجنبی عورت کے تذکرے سے نفس کو لذت دینا جائز نہیں۔ نمبر 14، اجنبی عورت کے خیال و تصورات سے لذت لینا حرام ہے۔ نمبر 15، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی سے متمتع ہو یعنی صحبت کرے اور اجنبی عورت کا تصور کرے وہ بھی حرام ہے۔ بحوالہ ثبات السطور، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔